لی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس میں کہ سود کے لیے کوئی راہ فرار یا کوئی سبیل نکلتی ہو۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں سود کے سب سے پہلے تو آپ میننگ سمجھ لیں کہ سود کے لیے جو قرآن میں لفظ آیا ہے وہ ربا آیا ہے، اور ربا کہتے ہیں زیادتی کو اور اضافے کو، مطلب اس کے میننگ یہ ہیں لغت میں۔ اور قرآن میں سب سے سخت آیت جو ہے، حالانکہ سود سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لیکن سب سے سخت آیت میرے نزدیک قرآن میں سورہ بقرہ کی 279 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ مجھے ابھی سناتے ہوئے جھرجھری آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر اس زندگی میں یا آخرت میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہو تو کون جیت سکتا ہے؟ اس پہ نقصانات اتنے بڑے ہیں کہ اصل میں اسلام سمجھنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو پیسے کے سرکولیشن کو چاہتا ہے، اور سود جو ہے وہ بچت کو روکنے کی بات کرتا ہے، تبھی اسے نفع ملے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو بچت ہو اسے سرکولیشن میں رکھا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور لوگ اپنے اپنے کاموں پہ لگیں۔ لیکن جو سود کے لینے والے ہیں یا سود جو ہے وہ انہیں اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ بچت کو جو ہے وہ اکٹھا کریں اور اسے پھر سود پہ دیں اور پھر مال سے مال کماتے رہیں۔ آپ دیکھیں صرف اسی وجہ سے آج کروڑوں اربوں خربوں روپیہ آپ خود سنتی ہوں گی، سوئس بینکوں میں، ادھر بینکوں میں بہت مال ایسا پڑا ہے اور انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور ضرورت کی زندگی کی ان کی چیزیں بھی پوری نہیں ہو پاتی، اور ہمارا اربوں خربوں روپیہ انسانوں کا وہ بینکوں میں پڑا ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو بچت ہے یہ اس کا ہم سود پہ سود کھاتے رہے۔ دیکھو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس سود کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا یہودیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ اصل میں زمانے جاہلیت میں تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ لوگوں کو سود پہ وہاں دیتے تھے مدینے میں پیسہ، لیکن یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایکسپلائٹیشن ہے یہ ہمیشہ سے پبلک کا، کہ لوگ جو ہیں وہ جو سرمایہ دار جن کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ آیا، انہوں نے جو چھوٹے مزدور لوگ یا غریب لوگ ہوئے انہیں جب بھی کوئی ضرورت پڑی تو انہوں نے اضافے کے ساتھ انہیں پیسہ دیا اور اس سے پھر ان کا خون چوسا ایک حساب سے۔ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے نا، جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو اتنا زیادہ معاملہ تھا کہ آج کل تو جیسے آپ سنتی ہیں 1-2-3% پہ مل جاتا ہے، اس ٹائم تو 100% 200% پہ سود دیا کرتے تھے ساہوکار جو تھے غریب لوگوں کو، اور اتنا زیادہ ان کا خون چوستے تھے کہ ان کی عمر گزر جاتی تھی اپنا جو ہے محنت کرتے کرتے، بلکہ ایک طرح سے وہ بندھوا مزدور تھے، انہی کا کام کرتے رہتے تھے، اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی اور وہ مر جاتے تھے، قرض داری کی حالت میں مر جاتے تھے، نسلیں مقروض ہو جاتی تھیں۔ جی وہ قرض اگر باپ نہیں اتار تو پاتا بیٹے کی طرف آ جاتا تھا، بیٹا نہ اتار تھا، پائے پوتے کی طرف آ جاتا تھا، یہ مطلب سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اللہ اس کے رسول جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے میں امن رہے، اسلام امن کا مذہب ہے، یہاں فسادات نہ ہوں، لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا جو بہت زیادہ سرمایہ دار لوگ ہیں ان سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں جو غریب لوگ ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان کی حرکتیں، ان کے معاملات ان غریبوں کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے اسلام چاہتا ہے۔ اسلام پیسے کا سرکولیشن کیوں چاہتا ہے؟ اصل میں وہ مین بات یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ فربے رہیں، مطلب بہت زیادہ فرق نہ ہو لوگوں میں۔ فرق تو ہوگا، قرآن یہ خود کہتا ہے کہ سب کو میں نے برابر نہیں بنایا، اور روزیوں کا معاملہ بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی حکم کسی کو زیادہ دی، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ ان کے ہاں تو مان لو ایک کارڈ ہی جو ہے 50,000 روپے کا بن رہا ہے شادی کا، اور ایک جو ہے اس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی شادی کے رشتے ہی نہیں آتے کہ 5,000 روپے بھی خرچ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو فرق ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اتنا زیادہ فرق ہو اور اس سے معاشرے میں فساد پھیلے۔ یہاں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے سود کے ربا کے بارے میں بتایا کہ اس کا مطلب ہے اضافہ، زیادتی، تو تجارت سے بھی پیسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا ہے، تو اسلام نے تجارت کو اتنا فروغ دینے پر زور دیا ہے اور سود میں جو بچت ہوتی ہے اس پر جو اضافہ ہوتا ہے اسے روکا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ خود ہی یہ بات کہتا ہے کہ جو میں نے جو ہے تجارت میں برکت رکھی ہے، اسے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس میں ایک تو آدمی کی محنت لگتی ہے تجارت کرنے میں، اس کا دماغ لگتا ہے، اس کا وقت لگتا ہے،
تو اس میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ ایکشن میں رہیں اور اپنی لائف اپنے حساب سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے کے بھیجا کہ ان کو دیکھتے ہوئے. اصل میں ہمارے لیے ہر چیز میں پالیسی ہے اور وہ پالیسی آف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کاروبار اپنے نبی کو کرا کے دکھایا اور پچھلے تمام سود جو ہیں انہیں ختم کرایا اپنے نبی کے ذریعے جو ایکسپلائٹ کرتے تھے لوگوں کو لوگ. تو آخری خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ آج تمام تر لوگوں کے پچھلے جو سود ہیں وہ ختم ہو گئے. اور سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کیا کہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن طلب کا سود جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں لوگوں کو. شروعات اپنے آپ سے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ کوئی بھی حکم ہو کوئی بھی کام ہو وہ سنت بنا دیتے تھے لوگوں کے لیے. تو آج جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں وہ ہماری باتیں سن کے یا کہیں سے بھی پڑھ کے یا کسی بھی اور عالم دین کی بات سن کے اگر سود کو چھوڑتا ہے تو وہ پچھلے سود کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے. بالکل. یہاں ایک سوال اور آ رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ تجارت میں محنت لگتی ہے، محنت کا جائز معاوضہ لینا کتنا درست ہے، اور اس معاوضے کو یعنی کہ جو آپ کا جو فائدہ ہے اسے کئی گنا بڑھا کر لینا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی قلت ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قیمت کئی گنا بڑھا کر لیتے ہیں. تو کیا یہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ بھی تجارت ہے اور یہ اس طرح سے ذخیرہ اندوزی کر کے بڑھا کر لیا جانے والا مال حلال ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اصل میں اس میں دیکھیے بات یہ ہے، اسلام تجارت سے نہیں روکتا اور اس میں منافع سے بھی نہیں روکتا، لیکن جو معاشرے میں ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے اناج ہے یا غلہ ہے یا پانی ہے، ان چیزوں کو اگر لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو معاشرے میں لوگ ایسے ٹائم میں اٹھا کے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں قلت آ جاتی ہے، اور جب قلت آ جائے اس کے بعد پھر نکالتے ہیں اسے اور پھر مہنگے ریٹوں میں بیچتے ہیں، تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو حرام کے درجے میں آئے گا. یہی جاننا چاہیے. یہ اصل میں ایک زمانے میں یہ بھی ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کہ ایک بار قحط پڑا مدینہ منورہ میں، تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے، مال کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے بھی لوگ یہاں فاقے پڑنے لگے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آیا، بہت سارے اونٹ، ان کے 100 اونٹ کے قریب لکھے ہیں اس میں، ان میں سب میں غلہ تھا اور بے انتہا تھا. تو انہوں نے ایک میدان میں کھڑے ہو کے جو بھی تاجر تھے انہیں اکٹھا کیا اور پھر اس کی بولی لگوائی. کسی نے دگنی، کسی نے 3 گنی، کسی نے مطلب 10 گنی تک لوگوں نے وہ لگائی بولی. اس کے بعد بھی جب انہوں نے دیا تو لوگوں نے ہاتھ ڈھیلے کر دیے کہ بھائی اس سے زیادہ تو ہم نہیں خرید سکتے. تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا میں اسے آج اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. تو اس غلے کو اس ٹائم، بلکہ ایسا اگر افراتفری کا عالم ہو تو جو امیر لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے پاس سے جو بھی ان کے گھر کا بھی ہو یا بازار سے خرید کے مہنگا خرید کے لوگوں میں اسے بانٹیں. یہ سنت ادا ہوگی ایک صحابی کی. اب ہم سود کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب بہت سے ہمارے کالرز یہ سوال کرتے ہیں، ایک بھائی کا سوال مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ان کے پاس ایسی کوئی سبیل نہیں ہے یا ایسا جمع کیا وہ سرمایہ نہیں ہے جس سے کہ وہ مکان خرید سکیں یا اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں، اور بہت مجبوری میں انہیں بینک سے لون لینا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے لون میں بھی جو ہے وہ سود کا کہیں نہ کہیں دخل ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ یہ بالکل حرام ہے. اصل میں اس کے لیے پہلے آپ کی نظر میں اگلی زندگی ہونی چاہیے. یہ زندگی ہماری 60-70 سال کی ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حدود دے دی. ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہماری وہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ بہت جو مجبور لوگ ہیں ان کے لیے سود کو تو حرام کر دیا اللہ رب العزت نے، قرض کو حرام نہیں کیا، قرض نہ ملے تو بھیک کو حرام نہیں کیا، مجبوری میں بھیک بھی لے سکتے ہیں، زکوٰۃ کو حرام نہیں کیا. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ آج لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ان میں چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، وہاں ہماری عزت بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرما دی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی ان کی محبت نکال دیں گے. اب یہاں ایک سوال اور ہے، قرض لینا ہے، قرض دینے والا کوئی نہیں ہے. اسلامی طریقے پر اگر کوئی شخص کسی سے قرض لینا چاہے تو کیا شرائط ہیں قرض دینے والے کے لیے؟ معاملات کس طرح طے ہوں؟ کیونکہ یہ 2 فریقوں کا معاملہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسے بینک، اسلامی بینک بہت کم ہیں، خاص طور پر ہم اپنے گرد و پیش اگر نظر ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں قرض لیا کس سے جائے اور کیسے لیا جائے؟ اصل میں جو سرمایہ دار ہیں مسلمانوں میں ان لوگوں کو یہ چیز، اگر ان کا ایمان مضبوط ہے نا تو اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ بچت کو اسلام سرکولیشن میں چاہتا ہے. بچت کا بہترین مصرف یہی ہے
کہ لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، ایسے ہی تحفتاً پیسے دیے جائیں، مطلب انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ہمیں واپس کرنا ہے. چلو اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم قرض حسنہ دے دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس آپشنل، کہ جب آپ کے پاس زندگی میں پیسہ ہو واپس کر دیں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم انہیں گروی رکھ دیں، ان کے پاس کوئی سامان ہو وہ رکھ کے ان کو بنا سود کا پیسہ دیں. یہ بھی نہ ہو سکے، اگر گروی رکھنے کی استطاعت وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے ساتھ شراکت کر لیں. اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ نہ کر سکیں، تو ان کے ساتھ شراکت، ان کی محنت اور ہمارا مال، یہ مزاربت کہلاتا ہے. یہ ہاں کس طرح؟ یہ میں بتاتا ہوں. یہ خیبر کی جنگ میں جب فتح ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو مال غنیمت آیا تو وہاں کے باغات، وہاں کی زمینیں بھی آئیں. تو یہودی جو تھے، جن کے وہ باغات تھے، جو بھی وہاں کے سرمایہ دار تھے، جو لٹ پیٹ گئے تھے سارے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ حضور آپ کو مزدوری تو کرانی ہے ان باغوں میں، ان زمینوں میں، اگر آپ یہ ہمیں دے دیں تو جو بھی اس کا حصہ ہوا وہ آپ ہم سے لیتے رہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پہ، وہ بٹائی کہلاتی ہے، انہیں وہ زمینیں دے دی، آدھا ان کا اور آدھا جو ہے اسلامی مملکت کا، اور یہ کہہ دیا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم لوگ یہاں اپنی مزدوریاں کر سکتے ہو. تو اس طرح سے شراکت میں جو غریب لوگ ہوں، جو پریشان، جو مزدور یا جو بھی کمزور لوگ ہیں، انہیں شراکت میں آپ کوئی دکان لے کے دے دیں، کوئی کاروبار کرا دیں، اس میں اپنی شراکت رکھیں. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ انہیں فربے کریں، ویسے تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اس کے بعد انہیں فربے کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کہ دیکھیے ایک بورا کر کے کوئی کمیونٹی ہے، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ اپنی کمیونٹی کے جو بھی لوگ ہیں انہیں فربے کرتے رہتے ہیں. ایک ایسا انہوں نے ادارہ بنا رکھا ہے کہ وہ انہیں بنا سود کا لون دیتے ہیں اور ان سے واپس بھی لیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کے ادارے بنے اور امیر لوگ جو ہیں وہ ہمت کریں، اگر واپسی ہو وہ سرکولیشن میں ہو کہ ان سے واپس آیا ایک صاحب سے تو دوسرے کو دے دیا جائے، دوسرے سے آیا تیسرے کو دے دیا. یہاں نیت کا بہت دخل ہے. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے تو لیتے ہیں، اب وقت پر وہ لوٹانا نہیں چاہتے، لوٹانے کی نیت نہیں ہوتی، یا تاخیر کرتے رہتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں. ایسے میں جو پیسے قرض دینے والا ہے اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور شخص کو اپنے پیسے دے سکے. نہ وہ شروع میں اپنی ہمت بنا کے دینا، وہ قرض حسنہ کی نیت رکھے. معاملات طے کس طرح ہوں؟ معاملات لکھ کے، ایک چاہے 10 روپے کا اسٹامپ ہی ہو، وہ بھی سامنے والے کے روک گیا، اصل تو اللہ ہے بیچ میں تو گواہ. لیکن اگر وہ اپنی نیت یہ رکھیں گے کہ میں نے تو یہ قرض حسنہ دیا ہے اپنے بھائی کو فربے کرنے کے لیے اور اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا. میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو واقعہ سنا دیا، اور وہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت لوگوں کو قرض دیا کرتے، اپنے پاس نہیں ہوتا تھا، اپنے آپ فاقے ہوتے تھے، اور کوئی اگر مانگنے آ گیا تو اسے کہہ دیا کہ فلاں جگہ سے لے لو، میں وہاں ادا کر دوں گا. اور پھر کبھی وہ نظر بھی آ جاتا تو حضور چھپ جایا کرتے تھے، کہیں سے شرمندگی نہ ہو کہ میرے پیسے ہیں اس کے اوپر. ایسے لوگوں کو دیکھ کے حضور چھپ جاتے تھے. یہ سب روایتوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو امیر لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو فربے کرنے کے لیے اپنا مال نکالیں، بینکوں کی بجائے انہیں فربے. اتنا بڑا اجر ملے گا. اصل میں اس زندگی تو 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو نئی زندگی آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 گنا تو زندگی میں انہیں نظر آ جائے گا. یہ بھی گارنٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات کہ 10 گنا تو یہی ملے گا، اور 700 گنا یا اس سے زیادہ. قرآن یہ بات کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس طرح بڑھا کے قیامت میں دکھا دے گا. جس نے کسی شخص کو قرض دیا اسے موت آ گئی، اتفاق سے معاملات جو تھے وہ صرف وہ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے جس نے قرض لیا ہے. تو جس نے قرض لیا ہے، جو قرض دار ہے، وہ اس کے بال بچوں کو وہ پیسے کیسے لوٹائے اگر ان کے علم میں نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اسے تو پتہ ہے نا کہ اسے دینے والے کو، اور مجھے پتہ تھا قرض دینے والے کی اگر موت ہو گئی تو اسی چاہیے کہ جا کے اس کے جو متعلقین ہیں ان سے ملے اور انہیں بتائے کہ اس طرح میرے پیسے تھے اور یہ ان کا حق ہے اور یہ آپ رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ وہ مر جائے جس نے قرض لیا ہوا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ یہ اسے فوراً معاف کر دے. اصل میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد معاف کر دیا کریں کہ جس سے کہ آخرت میں ہمیں معافی ملے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ معاف کریں گے وہ معاف کیے جائیں گے. بالکل ماں صاحب، یہاں یہی دریافت کرنا چاہ رہے تھے کہ اتفاق سے اگر قرض لینے والا شخص مر جاتا ہے اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کی فیملی کے، اس کے کنبے کے پاس، کہ وہ قرض ادا کرے، تو ایسی صورت میں مالدار شخص جس نے قرض دیا ہے وہ اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہے؟ جی معاف کرے، بالکل اسے کرنا چاہیے. بلکہ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے، تو کیوں نہیں معاف کرتے. اور یہاں یہ بات میں جوڑ دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرض دار ہونے کی وجہ سے نماز پڑھانے سے
جنازے کی انکار کر دیا تھا. تو جو لوگ سود پہ قرض لیتے ہیں وہ سود کا قرض اتار ہی نہیں پاتے, اس حالت میں مر جائیں گے تو ان کا کیا حشر بنے گا جبکہ سود حرام ہے. بالکل, کل انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ جو اس کی سود کی مختلف قسمیں ہیں, فکس ڈپازٹ کے روپ میں, پی پی ایف کے روپ میں, LIC کے روپ میں, مختلف طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہیں, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. آج 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں, خدیجہ صاحبہ اور ایوب بھائی. ایوب بھائی تھوڑا سا انتظار, خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آپ کے ٹاپک کے مطابق ہے, جو سود کا آپ نے ٹاپک رکھا ہے. تو کسی اسلامک پروگرام میں یہ سنا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں مطلب سود کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, یعنی ان سے پیسے لیے جا سکتے. تو اس کے بارے میں مولانا صاحب سے تھوڑا ڈیٹیل میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ایوب بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.